میڈیا جو تیزی سے بڑھ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نوجوان لڑکے اپنی ویڈیو بنا کے ٹک ٹاک پہ ڈالتے ہیں اور پھر ان سے جو انہیں لائک ملتے ہیں تو وہ مشہور ہونے کی تمنا رکھتے ہیں کہ ہم اس سے مشہور ہو جائیں۔ تو مشہور ہونے کے لیے گناہ کا راستہ آپ نے اختیار کیا، مشہور بننے کے لیے آپ نے دوسروں کو تکلیف پہنچانا شروع کر دی، مشہور بننے کے لیے آپ نے کسی کو پریشانی پہنچائی۔ یہ کیسی شہرت ہے؟ او بندے، شہرت تو یہ تھی اگر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے محبت کرتا، اللہ تجھے وہ عزت عطا فرماتا کہ تیرا نام بھی اگر مٹ جاتا تو ہزاروں سال تک تیری باتوں کے چرچے ہوتے رہتے۔ اللہ اور رسول کے راستے میں جن کو کامیابی دی جاتی ہے نا، جن کو شہرت ملتی ہے، ان کے چرچے انشاءاللہ ہزاروں سال تک جو ہے وہ سنائی دیتے ہیں۔ امید ہے ہمیں رب کی ذات پر انشاءاللہ، اگر ہم مر بھی جائیں، اگر ہماری گردن کٹ بھی جائے، اگر ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، لیکن ہماری باتوں کا زور ہزاروں سال تک موجود رہے گا انشاءاللہ۔ تو شہرت کے لیے اللہ نے فوقیت حاصل بخشی، کسی کو باپ بنایا، کسی کو بیٹا بنایا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنا نام چمکانے کے لیے دوسروں کو تکلیف دینا شروع کر دیتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ دو طرح کے داماد ہوتے ہیں، بات سن لیں سیدھی سادھی۔ وہ دو طرح کے داماد کیا؟ دو طرح کے داماد ہوتے یہ ہیں کہ ایک داماد تو وہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کے اپنے سسر کے یہاں جاتا ہے تو سسر کہتا ہے اس کے آنے سے پہلے کہ دیکھو جی یہ داماد آ رہا ہے اور یہ بڑا تیز ترار آدمی ہے، اور اگر چائے بھی تھوڑی سی لیٹ ہو جائے تو شور مچا دیتا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں میں کس طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں، کہ یہ شور مچا دیتا ہے، تھوڑا سا اگر لیٹ ہو جائے، اگر جو ہے ٹاول اس کو وقت پہ نہ ملے، اگر ہاتھ اس کے وقت پہ نہ دھلا جائے تو شور کرتا ہے۔ بچنا، 2 دن سکون سے گزر جائیں اس کے آنے کے بعد بہت بڑی غنیمت ہے، سارے ٹائم کام سے کرنا۔ لیکن ایک داماد وہ ہے کہ جب وہ پہنچتا ہے تو سارے کے دل میں سکون ہوتا ہے کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے، نیک ہے، اسے پتا ہے کہ روٹی مجھے گھر پہ بھی ملتی ہے اور مجھے روٹی مہمان بن کے آیا ہوں نا بھائی، روٹی تو گھر پہ بھی مجھ کو ملتی ہے، لیکن چونکہ میں یہاں مہمان بن کے آیا ہوں تو روٹی مجھے یہاں بھی وقت سے ملے گی۔ چونکہ میں یہاں مہمان بن کے آیا ہوں تو روٹی مجھے یہاں بھی ملے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے بھائی، آپ کو گھر پہ وقت سے روٹی ملتی ہے، لیکن آپ کسی کے مہمان نوازی کے لیے جائیں گے تو اب وہ آپ کی خدمت بھی کرے گا اور جو ہے وہ آپ کا خیال بھی رکھے گا کہ مجھے اپنے مہمان کو وقت سے کھانا کھلانا ہے۔ تو 2 قسم کے داماد ہوئے، ایک یہ کہ جو شر پھیلاتا ہے۔ تو اب وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں جب اپنے سسرال میں جاتا ہوں تو سارے سیدھے ہو جاتے ہیں مجھے دیکھ کر۔ او بندے، وہ تجھے دیکھ کے سیدھے نہیں ہوتے بلکہ وہ تیرے شر سے ڈرتے ہیں۔ وہ تجھے دیکھ کے سیدھے نہیں ہوتے اور وہ تیری عزت نہیں کرتے کہ وہ تیری عزت کرتے ہیں اور جو ہے وہ تجھ سے ڈرتے ہیں، بلکہ تجھ سے ڈرتے نہیں بلکہ تیرے شر سے ڈرتے ہیں۔ کہ تو جو عیاشی مچاتا ہے، تو جو شور مچا دیتا ہے، تجھے عزت کا پتہ نہیں، وہ تیرے شر سے ڈرتے ہیں، تیری عزت نہیں کرتے۔ عزت اس کی کرتے ہیں جب وہ گھر میں جاتا ہے دوسرا داماد تو سسر کہتا ہے یہ ہے بندہ، نہ کوئی چال و چلن، نہ کوئی شور شرابہ، جیسا دے دیا ویسا کھا لیا۔ روٹی تو اسے بھی دی جاتی ہے اور روٹی اسے بھی دی جاتی ہے، لیکن آپ نے یہ نظام بنا رکھا ہے، میں جب جاتا ہوں سسرال میں اور تو جو ہے لوگ ڈر جاتے ہیں مجھے دیکھ کے اور سارے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اور میاں وہ تمہارے شر سے ڈر رہے ہیں، تم سے تھوڑی ڈر رہے ہیں، تمہاری عزت نہیں دے رہے تمہیں، عزت تو دوسرے کو مل رہی ہے، عزت جو ہے وہ دوسرے کو مل رہی ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، عزت اسے نہیں ملتی جو معاشرے میں دھمکیاں دیتا ہے، عزت اسے نہیں ملتی جو معاشرے میں اپنے نام کو جو ہے بڑھانے کے لیے شہرت بخشتا ہے، اسے نہیں دی جاتی۔ عزت اسے دی جاتی ہے جو رب اور رسول کا نام لینے والے ہوتے ہیں، عزت اسے دی جاتی ہے جو رب رسول کے نام کے ساتھ اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ گزارتے ہیں۔ آؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سناؤ، مچل کے بولو سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک فرمائی، جس نے دنیا میں شہرت کے لیے اچھا لباس پہنا، دنیا میں شہرت کے لیے اچھا لباس پہنا، اللہ دنیا میں اس لباس کی وجہ سے اس کو ذلت کا لباس عطا فرمائے گا، اس کے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت پیدا کر دے گا۔ شہرت کا لباس نہ پہنے، شہرت نہ بنائے اپنی، شہرت تو اللہ اور اس کے رسول کے قرب سے ملتی ہے میاں، اس کے رسول کے، اس کے جو ہے اللہ کے دین سے شہرت ملتی ہے۔ اور جو ہے پھر آئیے ایک واقعہ سنا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمعے کا دن تھا تو حضور جو ہے وہ آپ کے دور خلافت میں آپ ممبر پہ بیٹھے ہوئے، تو جب نماز مکمل ہو گئی تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ زور زور سے دعا کر رہے تھے، مالک معاف کر دے، مالک گناہوں کو بخش دے، تیزی کے ساتھ، اور بڑے رو رہے، اور اتنے رو رہے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی، اور جتنے سارے لوگ تھے وہ مڑ مڑ کے انہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ اتنا زارو قطار رو رہے ہیں۔ تو اب سنو جملہ سننا ذرا، جب دعا ختم ہو گئی، دعا ختم ہونے کے بعد لوگ جانے لگے تو حضرت عمر فاروق اعظم نے ان کو روکا
اور روکنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ آپ نے جو ہے تھپکی دی آپ نے اور فرمایا اللہ تم پہ رحم فرمائے، مجھ پہ بھی رحم فرمائے۔ آپ نے اتنے آنسو بہائے، لوگ مڑ مڑ کے آپ کو دیکھ رہے ہوتے، اگر آپ اکیلے میں 2 ہی آنسو اللہ کی بارگاہ میں بہا دیتے، اللہ کی خاص رحمت کا نزول آپ کے اوپر ہو جاتا۔ لیکن چونکہ آپ نے دکھانا ہے سب کو، وہ بندے اب جاتے ہیں نا، کوئی حج کرنے جا رہا ہے، اگر نوجوان حج کرنے چلا جاتا تو اس کی تو خیر ہی نہیں ہے، وہ تو ہر چیز کا فوٹو لیتا ہے، سیلفی لیتا ہے جی، وہ ہے مقام ابراہیم پہ سیلفی لے رہا ہے، کعبے کا طواف کر رہا ہے تو سیلفی لے رہا ہے، اور وہ اس کے طواف کر رہا ہے تو سیلفی لے رہا ہے، حضور کے روزے پہ گیا تو سیلفی لے رہا ہے، اور سیلفی لینے کے بعد سب سے پہلے گھر کو بھیجے گا دیکھو میں یہاں پہنچ گیا ہوں۔ وہ بندے جس دربار میں تو گیا ہے وہ رسول کریم کا دربار ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں، اعلی حضرت عظیم البرکت، واہ کیا جود و کرم ہے شے بتا تیرا، ارے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ارے ان کے دربار پہ جب تم پہنچ گئے تو پھر مانگنے کی ضرورت کیا رہ گئی، وہ تو ویسے ہی بغیر مانگے سب کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ تو توجہ اس کی سیلفی کی طرف ہے اور حضور کے روزے پر کھڑا ہے، تو وہ ہر چیز دکھانا۔ اور وہ صبح کو اب شب برات کا موقع آئے گا نا، شب برات کا عنقریب شب برات آنے والی ہے، تو شب برات جب آئے گی تو ہوگا یہ کہ جو نفل پڑے ہوں گے نا لوگوں کو، تو صبح کو جب نوجوان بوڑھے اکٹھے ہو جائیں گے تو کہیں گے جی رات کو میں نے 300 نفل پڑھے۔ او میاں آپ نے 300 نفل پڑھے ہیں، آپ نے اس کو بتا دیا، نیکی رہی کہیں آپ کے پاس؟ وہ تو ساری ختم ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اماں کیسے آئی ہو؟ تو فرمایا حضور میں نے یہ نیکی کی۔ تو حضور نے فرمایا اماں نہیں، رک جا مت بتا۔ فرمایا حضور میں نے یہ بھی نیکی کی، میں نے یہ بھی نیکی کی۔ حضور نے سمجھایا لیکن اماں نہیں رکی، تو اس نے حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے چل بتا، ساری نیکی بتا دی۔ اب حضور نے فرمایا اماں تو نے جتنی نیکی کی تھی وہ ساری ختم ہو گئی، جتنی تو نے نیکیاں کی تھی وہ ساری ختم ہو گئی، اب ایسا کرنا کہ جب نیکی کرے تو مجھے بتانے آ جانا۔ او بندے، او بھائی، آپ نے شب برات پہ نفل پڑھے ہیں اور آپ نے نفل پڑھی، اللہ کی عبادت کی، آپ روئے تو صبح بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو آپ کا رب دیکھ رہا ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن صبح لوگوں کے پاس کھڑے ہو گئے جی رات کو میں نے 300 نفل پڑھے، بڑا رونا آیا اور بڑا اللہ کی بارگاہ میں نے توبہ کی۔ او بندے اگر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیتا، اللہ تیرے چہرے کو نور عطا فرما دیتا۔ توبہ کوئی معمولی چیز تو نہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اور بندے ایسی توبہ کر کہ جب تو توبہ کرے، جب تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں تہجد گزار تو بن جائے۔ تو یہ کون سی توبہ ہو گئی جی رات مجھے بڑا رونا آیا، رات مجھے بڑا ایسا ہوا؟ اپنی عبادت کرنے کے بعد، اپنی نیکی کرنے کے بعد آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ نیکی چھپا کے کرنی چاہیے۔ کچھ نیکیاں علل اعلان کرنے کا حکم ہے، وہ اس لیے حکم ہے کہ آپ کی دیکھا دیکھی اور بھی کوئی کریں۔ جیسا کہ آپ نے مسجد کے اندر پیسے دیے، تو آپ اگر اس نیت سے دے رہے ہیں کہ جو ہے میں پیسے دے رہا ہوں میں بڑا بن جاؤں، تو اس کا ثواب آپ کو رتی بھر نہیں ملے گا، کوئی ثواب آپ اس کو نہیں ملے گا۔ دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر، کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ؟ وہ قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر، مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ ہے؟ تو اس لیے جو ہے وہ نیکی اگر آپ کریں تو پھر حضور اور اللہ اور اس کے رسول کی یہ کریں اور ان کو راضی کرنے کے لیے نیکی کریں۔ تو اگر آپ نے اس نیت سے دیے کہ میری تعریف ہو جائے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن آپ نے اس نیت سے اگر پیسے دیے کہ میرا دیکھا دیکھی کوئی اور بھی مسجد کو دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں تھوڑا سا کام ہو جائے گا، تو سنو پیسے دینے کی جو نیکی تھی وہ تجھ کو ملے گی، جو تو نے اچھی نیت سوچی ہے اس کا بھی ثواب تجھ کو دیا جائے گا، اس کا بھی ثواب تجھ کو دیا جائے گا۔ تو اس لیے بتانے کا مقصد اور صرف یہی ہے میرے بھائی، کوئی بھی نیکی کریں تو چھپا کے کریں۔ اور یہاں میں جو آپ کی اصلاح کرتا ہوں، اور ہفتے میں ہم آپ کی اصلاح جو ہے ہفتے میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے اس لیے کہ آپ کی بھی اصلاح ہو جائے اور ہماری بھی اصلاح ہو جائے۔ تو کیونکہ ہم سب بندے ہیں اور جو ہے گناہ گار بندے ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہو ہی جاتے ہیں اور ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جو ہے یہ پگڑی اور یہ کرتا ہم نے پہن رکھا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، لیکن ہم اس کو اچھالتے پھریں اور ہم جی بتاتے پھریں جی ہم ایسے ہیں ویسے ہیں، تو ہمارا یہ وقار ہے یہ چھن جائے گا۔ بلکہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نیک ہیں۔ جب آپ نیک بن جاؤ گے، جب کسی کی قرب میں جاؤ گے، کسی کی بارگاہ میں جاؤ گے، تو تمہارے ساتھ بیٹھنے والے تمہارے دل کے نور کو تصور کر کے وہ بھی نیک ہو جائے گے۔ تو اس لیے نیک بننے کی کوشش کریں۔